میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج نئے عدالتی سال کا آغاز تھا، جوڈیشل کانفرنس تھی اور اس کے بعد فل کورٹ اجلاس تھا. اس بات کا کبھی امکان تھا کہ جو فنکشن نیچے آڈیٹوریم ہال میں ہونا ہے، اس کے اندر جب نئے عدالتی سال کا آغاز تھا تو اس پر اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ کچھ ججز جو 26ویں آئینی ترمیم سے ناخوش ہیں وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے اور ایک بار پھر جو عدلیہ کے درمیان تفریق ہے اس کا اظہار کھل کر کریں گے. لیکن ہوا ایسے کہ جو تقریب کے جو مین مائک والی جگہ تھی جہاں پر خطاب کرنا تھا مقررین نے، اس کے سامنے جو ہے اسٹیج کے اوپر 3 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن ان کرسیوں پر کوئی نہیں بیٹھا. یہ ایک اسٹریٹجی تھی کیونکہ یہاں سے ارادے اور تھے. پھر آگے سے تیاری جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو اس وقت چیف جسٹس ہیں ان کی سائڈ کے جو ججز ہیں یا ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے بھی اپنی تیاری کر رکھی تھی. اور پھر ججز کی جو پلیسمنٹ کی گئی جہاں پر ججز بیٹھے، کیونکہ ہر جج کا جو ہے وہ نام لکھا ہوتا ہے، اس کو مختص کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک پلیسمنٹ ایک طریقہ کار کے ذریعے کی گئی تاکہ کوئی اگر سمجھے کہ اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ساتھ کوئی اس کے ساتھ یہ بندہ موجود ہو. بہرحال جی وہاں پر تو کچھ ہوا نہیں. چیف جسٹس نے خطاب کیا اور کیا خطاب کیا ہے، بڑا ہی بہترین خطاب تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا. ایک چیز تو یہ خوش آئند ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے سے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے جو بیک لاگ ہے وہ کم ہو رہا ہے. اس وقت جو زیر التوا مقدمات ہیں، اگر پچھلے پیٹرن کو دیکھا جائے تو جو ہر سال اضافہ ہو رہا تھا اور اس مرتبہ جو ڈسپوزل آف کیسز ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس مرتبہ ٹوٹل 12.5% کا فرق پڑ چکا ہے. یعنی ایک سال کے اندر 12.5% کیسز زیادہ نمٹائے گئے ہیں اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. اور ابھی بھی تقریباً 56,000 مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں اور یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا نمبر ہے. یہ پہاڑ اتنے جو ہے وہ مقدمات زیر التوا ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. بہرحال جی چیف جسٹس نے اپنی ترجیحات واضح کر دی. انہوں نے بتا دیا جی کہ آئی ٹی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ جیلڈ ان ہونا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے انصاف کی فراہمی میں جو جوڈیشل سسٹم ہے کرنٹ اس میں بہتری لے کر آنی ہے. تمام باتیں کی اور پھر انہوں نے جو اعتراضات کیے جا رہے تھے جو کہ ناخوش ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے جو ججز، ان کے جو اعتراضات کو بھی 1 بائی 1 کر کے ایڈریس کیا اور بڑے ہی بہترین انداز سے ایڈریس کیا. نہ کوئی یعنی گریس کے ساتھ چیف جسٹس جائی آفریدی نے بڑی گریس کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے مخاطب کئی جو ہے وہ موقعوں کے اوپر جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو کیا، لیکن اصل میں جو ان کا جواب تھا وہ اپنے بردر ججز کے لیے تھا. بہرحال جی جو ہی وہ ختم ہوا تو انہوں نے بیسیکلی سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے بتا دیا کہ جی اس کا بھی الگ سیکریٹریٹ بن چکا ہے اور وہ اپنا کام جو ہے وہ اس کے رولز بن چکے ہیں اور اس کا بجٹ اپنا ہے، وہ اپنے طریقے سے کام کرے گا. اس طرح جوڈیشل کمیشن کی بات کی انہوں نے اور انہوں نے اس کی بھی بات کی جو اس کی جو جوڈیشل کمیشن نے کتنی میٹنگز کی اور وہ کس طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے. تو بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اب اس کی سمت درست ہو چکی ہے. انہوں نے یہ بھی پروٹوکول کے خاتمے کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا جی ریڈ زون کے اندر مجھے کوئی بڑا پروٹوکول نہیں چاہیے اور انہوں نے کہا جی رہائش گاہ بھی ریڈ زون کے اندر ہے، کام بھی ریڈ زون کے اندر کرتے ہیں، تو پھر 9 سیکورٹی کی گاڑیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ 2 گاڑیاں کافی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صرف پروٹوکول میں نے صرف آپ کا کام نہیں کیا، باقی ججز کا میں نے اپنا بھی کام کیا ہے. تو یہ باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے بڑی اچھے طریقے سے بتایا. انہوں نے چھٹیوں کے حوالے سے بتایا جی کہ ججز کی جو سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں اس میں تو وہ چھٹی پر جائیں، جہاں مرضی جائیں، ملک سے باہر جائیں، وہ بتانے کے پابند نہیں ہیں. لیکن جب وہ چھٹیاں نہیں ہیں ان ایام میں اگر کوئی جج ٹریول کرنا چاہتا ہے، پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے، کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کی پرمیشن ان کو لینی چاہیے اور لینی ہوگی. تو یہ بات انہوں نے بڑی واضح اور 2 ٹوک انداز میں بتا دی. اچھا جو انہوں نے سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے بھی بات کی اور سپریم کورٹ رولز کے اوپر اگر بات کریں تو پھر وہ ججز جن کے حوالے سے پہلے سے اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ وہ کچھ کریں گے
उन जजेस ने फिर अपना एक ख़त जो है वो तैयार रखा था, उन्होंने भी अपना बैकअप तैयार रखा हुआ था। तो उन्होंने जी 2025 के जो रूल्स बने हैं, जो मंजूर हुए हैं, इन पर एतराज़ात किए और जो आज फुल कोर्ट इजलास था चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसका बाइकआउट कर दिया है। अब ये 4 जजेस ने मिलकर जो है ये बाइकआउट किया है। अब ये देखेंगे जी, मैंने तो यही दुनिया में देखा है, यही सुना है माजी में कि जजेस जो है वो इनफरादी हैसियत में काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे से एक ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि जजेस ने अपनी यूनियन बना ली है। पहले आप देखें कि हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस ने यूनियन बना ली और सुप्रीम कोर्ट में भी यूनियन बन गई। अच्छा, हाई कोर्ट के हवाले से तो बताया जाता था कि जनाब हाई कोर्ट के अंदर जो ये तमाम जो ख़त लिखने वाले 6 जजेस थे, जो अब 5 या 4 रह चुके हैं, वो जजेस जो हैं वो एक पैटर्न के तहत उन्होंने जस्टिस अतर मिल्ला से कंसल्टेशन या उनकी रहनुमाई के अंदर ये खतूत लिखे थे, ये ख़त लिखा था। और अभी ये भी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जो यूनियन बनी है इसके आर्किटेक्ट भी मुबैना तौर के ऊपर जो सुनने में मिल रहा है जी कि वो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिल्ला साहब हैं। तो वो जजेस की यूनियन बनाते हैं। और आपको पता है कि माजी में वो मतलब सियासत में भी रहे हैं, वकला सियासत में भी रहे हैं। उस वक्त के जो माजूर चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके तर्जुमान भी रहे हैं। वो टीवी पर आकर जनाब गुफ्तगू करते थे और वो इमरान खान के साथ उनकी तस्वीर भी हैं। और परवेज़ मुशर्रफ की वफाकी काबीना के रुकन भी रहे हैं। तो वो उनकी प्रोफाइल बड़ी हैवी है। तो ये यूनियन भी उन्हीं के, वही बताया जाता है कि वही इसके आर्किटेक्ट हैं। बहरहाल मैंने कल भी कहा था कि गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है उनके मुताबिक ये जजेस कुछ भी करें उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना, ना हुकूमत की सेहत के ऊपर, ना चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेहत के ऊपर। देखिए, चीफ़ जस्टिस जया अफरीदी बड़े एक ठंडे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन वो दीद लिहाज के अंदर तो वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कोई अगर आंखें दिखाएगा तो वो फिर जस्टिस जया अफरीदी को वो जानते नहीं हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से, बड़े हम्बल हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन सर पर चढ़कर कूदने की इजाज़त नहीं देते और वो उनको उनकी जगह पर रखने का भी उनको तरीक़ाकार आता है। तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली, बड़े तरीके से तमाम की तमाम जो ये अपने दिल जले के जो ख़त लिखते हैं, इनके जो दिल जलने की वो वजूहात बयान करते हैं, वो वजूहात को वो उन्होंने रिप्लाई भी किया है। अच्छा, मैं एक और बात सोच रहा था कि जनाब ये आपने ख़त तो लिखने शुरू कर दिए और ख़त के बाद आप अपने दिल की भड़ास भी निकालते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्यों नहीं रखा हुआ। तो एक सुनहरा मौका मिला आपको अपनी आखिरत संवारने का। आपने अवाम तक जो है वो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। तो आप क्यों भागते हैं सियासी मुकदमात के पीछे? आप आम आदमी के काम करें ना। फंडामेंटल राइट्स की आपकी जो गर्दानें सुन सुन कर, रिमार्क सुन सुन कर मेरे कान पक गए थे। मैंने जन सालों आपकी ये गुफ्तगू सुनी है, फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों का जो आप जो ये लिटिगेंट्स हैं इनके मुकदमात डिस्पोजल करें। आप क्या यानी सुबह को बैठें, शाम तक बैठे रहें? अब चीफ जस्टिस कहते हैं जी कि उन्होंने अपना भी दो रुकनी बेंच रखा हुआ है, तो उन पर यह एतराज़ करना है जी कि उनको 3 रुकनी बेंच क्यों नहीं दिया जाता सीनियर जजेस को। तो अब चीफ जस्टिस से सीनियर तो आप है नहीं जी, ही इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो वो अगर सीनियरिटी देखी जाए तो सीनियरिटी तो सीनियर मोस्ट वो हैं। हाँ, अगर जो सुपरसीड हो गए हैं 2 लोग बकौल कि आप उनसे सीनियर थे, तो फिर आपको घर जाना चाहिए, अगर फौजी सिस्टम बनाना है आपने तो ये जब दोनों तरीक़ेकार नहीं हैं तो फिर आप या फौजी हैं या आप जज हैं। अगर आप जज हैं तो फिर आप यूनियन क्यों बनाते हैं, और अगर आपने यूनियन बनाई है तो फिर आप सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करने का शौक है तो फिर इस्तीफ़ा देकर जज का ओहदा क्यों रखा हुआ है, घर जाएँ और फिर सियासत करें। तो ये बड़े इनके अपने कोलो फेल में बड़े तजादात हैं जी। अच्छा, एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ जी। आप ये देखें कि जी पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी ख़त लिखा और इसी किस्म के एतराज़ात जो है वो सुप्रीम जो हाई कोर्ट रूल्स के ऊपर जो है वो आयद किए। अब आर्किटेक्ट देखिए ना, मिलता जुलता है ना, शायद मशावरत के साथ काम हो रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजेस जिन्होंने यूनियन बनाई है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिल्ला शामिल हैं। इन्होंने भी जो दस्तखत किए हैं, इकट्ठा खत लिखा है। ये पैटर्न वही है, वही मिलते जुलते इल्ज़ामात हैं। वैसे पूछना ये था कि जैसे शाहिद वहीद
ایک ٹائم کے اوپر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہیں. جسٹس شہزاد جو ہیں وہ سمجھتے تھے ان کے ساتھ ہیں, تو وہ ججز نہیں رہے نا. جسٹس محمد علی مظہر بھی ان کے ساتھ نہیں رہے. تو اب یہ بہت سے ججز ایسے ہیں جن کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بیسکلی آئین اور قانون کی بات نہیں ہے, یہ اپنی ذاتی جو ہے نا فائدے اور جو ہے وہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں. تو ذاتی مفاد کے لیے پھر باقی ججز اپنی گردن آپ کے لیے پیش نہیں کر رہے اور بڑا اچھا کر رہے ہیں. خود کو سیاسی جماعت کہلانے والی پاکستان تحریک انصاف در حقیقت 9 مئی والا انتشاری ٹولہ ہے, اور یہ بات ایک بار پھر تحریک انصاف کے حامیوں نے ثابت کر دی. آج اڈیالہ جیل کے باہر صحافی طیب بلوچ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طیب بلوچ نے تیکھے سوالات کیوں پوچھے علیمہ خانم سے. سوال کیا پوچھا تھا؟ سوال یہ تھا کہ محترمہ, جو امریکہ کے اندر آپ نے ایک بہت مہنگا اپارٹمنٹ خریدا ہے, کیا وہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ جو آپ نے حاصل کی تھی, کیا ان کے پیسوں سے خریدا ہے, یا انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس کا حساب کتاب بتا دو؟ تو یہ سوال کرنا صحافی کا حق ہے. جواب دینا جو ہے وہ سیاسی لیڈر یا ایک پبلک پرسنالٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. ویسے تو محترمہ بڑی خوشی سے میڈیا کے کیمروں کے سامنے آ کر گفتگو کرتی ہیں, میڈیا ٹاک کرتی ہیں, تو پھر صحافیوں نے سوال تو پوچھنا ہے. پھر آج جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا طیب بلوچ کو, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا, یہاں پر رک سکتا نہیں ہے. ایک تو آج صحافیوں نے ان کی میڈیا ٹاک کا بائیکاٹ کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری حکومت کے اوپر بنتی ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. طیب بلوچ کے اوپر یہ تشدد کرنے والے تمام کے تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو فوری گرفتار کیا جائے, بشمول علیمہ خانم کے. جی ہاں, بالکل کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہونا. اور اس معاملے کو اگر انڈر تک کارپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں اس کے اوپر کم از کم جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا. یہ طیب بلوچ نہیں ہے, یہ حسن ایوب پر تشدد ہوا ہے, یہ ہر جو پاکستان کے صحافیوں کے اوپر تشدد ہے, اور یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. پہلے تو صنم جاوید کی اور جو یہ سالار ہیں ان کے درمیان ٹویٹس ہوئے, لیکن پھر اس کے بعد فلک جاوید صاحبہ نے ایک چیٹ اپلوڈ کر دی, اپنی اس پر ٹویٹ کر دی, اور اپنی چیٹ کے جو اپنے رپلائز تھے ان کو ریموو کیا. پھر اس کے جواب میں سالار وزیر صاحب نے بھی جو رپلائز تھے فلک جاوید کے ان کو بھی ٹویٹ کر دیا. تو مجھے معلوم تھا کہ یہ اپنے گندے کپڑے بیچ چرائے کے لا کر انہوں نے دھونا ہے. یہی ان کا کیلیبر ہے, یہی ان کی جو ہے وہ صفات میں شامل ہے. یہ آپس میں الجھ پڑے ہیں اور یہ الجھے رہیں گے, کیونکہ یہ مفادات کی جنگ ہے, یہ سیلف پروجیکشن اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پارٹی کا جو ہے وہ تھانے دار بنانے کا معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ کوئی ایک دوسرے کا سگا نہیں ہے, یہ ہر ایک اپنے اپنے مفاد کے لیے عمران خان سے بھی وابستہ ہے. یہ عمران خان کے بھی سگے نہیں ہیں, میں یہ بتا دوں. اور عمران خان کا کوئی سگا نہ ہونا یہ اس لیے بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان خود کسی کا سگا نہیں ہے. وہ اپنی بہنوں کا سگا نہیں ہے, اپنے بیٹوں کا سگا نہیں ہے, وہ اپنے کسی رشتہ دار کا سگا نہیں ہے. مجھے یاد ہے انعام اللہ نیازی صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ یہ عمران خان نے تو کہا جی کہ میری فیملی کی, انہوں نے کہا جی انہوں نے تو ہمیں فیملی بھی تصور نہیں کرتے اپنی بہنوں کو. یہ تو حفیظ اللہ نیازی کو یا ان کی جو اپنی مسز ہے ان کی بہن, وہ اس کو بھی اپنی فیملی تصور نہیں کرتے. عمران خان علیمہ خان کو بھی اپنی فیملی تصور نہیں کرتے. وہ فیملی صرف اس وقت, اس زمانے میں جب وہ بات بتا رہے تھے کہ جمائمہ کو اور اپنے بیٹوں کو, بیٹی کو بھی نہیں. بہرحال یہ بقول جو ہے وہ انعام اللہ نیازی صاحب نے مجھے پوری بات بتائی تھی. اور یہ باتیں دیکھیں, عمران خان اتنا خود غرض آدمی ہے, تو یہ خود غرضی جماعت کے اندر آنی تھی. جب لیڈر خود غرض ہے تو نیچے کارکنان نے بھی خود غرض ہونا ہے. اب خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ اب جو لوگ جن کو سزائیں ہو چکی ہیں 9 مئی والوں کو, وہ سرنڈر اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب ہم ایک دفعہ اندر چلے گئے نا تو ہمیں مڑ کر پیچھے کسی نے نہیں پوچھنا. تو لہٰذا اب وہ کہہ رہی ہیں کہ چاہے وہ فائنلٹی اختیار کر لے وہ فیصلے, ہم نے سرنڈر نہیں کرنا. جتنے دن جان خلاصی ہو سکے وہ ہم کروا لیں, ورنہ ان کو معلوم ہے کہ 10 سال کی جو سزا ہے وہ ہمیں پوری کی پوری کاٹنی پڑ سکتی ہے. اور اب جو سزا ہو چکی ہے وہ فائنلٹی جن کی اختیار کر جائے گی ان کے لیے تو پھر چند دن رہ چکی ہیں, اور میرے کچھ کا تو ٹائم باہر بھی ہو چکا ہے جی.
कुछ का तो टाइम बाहर भी हो चुका है। आई डोंट नो मलिक अहमद बच्चन ने अपनी गिरफ्तारी दी है या नहीं दी, लेकिन उनका फैसला जुलाई में आया था, तो मेरे ख्याल से वो 30 दिन का जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है उनके लिए। बाकी लोग देख लेते हैं जी जिनके अभी फैसले कितनी तारीख बाद आए हैं, मेरे ख्याल से उनके भी चंद दिन रह चुके हैं, और ये सनम जावेद को भी अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। अगर नहीं देंगी तो उनकी सज़ा भी फाइनलिटी इख्तियार कर जाएगी। अगर वो सरेंडर करती हैं तो फिर उनको कम से कम राइट ऑफ अपील मिल जाएगा, और वो सेंटेंस छोटी है, सो लिहाजा उनकी जो ज़मानत है वो बहुत जल्द हो सकती है, और सेंटेंस सेटिसाइड होने के भी इम्कानात मौजूद होते हैं ख़वातीन के लिए। अच्छा, PTV वर्ल्ड के अंदर आदिल शाहज़ेब की तैनाती के ऊपर जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ इतना कहूँगा या इतनी उनको मैं तंबीह करना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं, जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, उसके शवाहिद भी अपने पास रखिएगा, क्योंकि तमाम के तमाम जो ट्वीट्स हुए हैं उसमें जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि वो उसको कितनी तनख्वाह मिली है, वो फिर आपको साबित करना होगी। पीका एक्ट के तहत इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, तो लिहाजा वो लोग, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, वो अच्छा होगा कि अपने शवाहिद भी इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि चंद दिनों की बात है, ये मामला जो है FIA के पास जाएगा। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।